یا امام زمان، یا امام زمان۔ ناظرین سلام علیکم۔ امام زمانہ علیہ السلام الحمدللہ یہ ایسی ہستی ہیں کہ ہم سب ان سے واقف ہیں۔ حدیثیں ان کے وجود کو ثابت کرتی ہیں اور دل ان کی موجودگی پر یقین رکھتا ہے، لیکن پھر بھی کئی سوال ایسے اٹھتے ہیں ہمارے ذہنوں میں امام کے متعلق جو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ہمارے ان سوالات کے جوابات ڈھونڈیں اور اس میں ہماری مدد کریں گے مولانا وسیع حسن صاحب قبلہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگا شروعات کرتے ہیں ہمارے پہلے سوال سے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں تاریخ میں ملتا ہے کہ جب ان کی ولادت ہوئی تو یہ چھپی ہوئی ولادت تھی، یہاں تک کہ بی بی نرجس خاتون کا حمل تک آخری وقت تک بھی ظاہر نہیں تھا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے آگا؟ مطلب یہ بات تھوڑی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و آلہ الطیبین الطاہرین، اللہم انطقنی بالہدی و الہمنی التقوی۔ آپ کے اس سوال کے سلسلے میں جو آپ نے فرمایا، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آخر وقت تک حضرت کی ولادت تو اپنی جگہ، جناب نرجس خاتون کا حمل تک ظاہر نہیں ہوا، یہ بالکل واضحات میں ہے۔ اور اس کے لیے وہ روایت بھی موجود ہے کہ جب حکیمہ خاتون امام حسن عسکری سلام اللہ علیہ کے یہاں تشریف لائی تھیں اس دن 14 شعبان کو، جس دن ولادت ہوئی ہے، تو جب جانے لگیں تو امام عسکری سلام اللہ علیہ نے کہا کہ پھوپھی اماں رک جائیے آج۔ تو انہوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا وعدہ حق نزدیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے چونکہ اسی گھر کی ہیں تو لینگویج سمجھتی ہیں، ورنہ شاید آج جنرل آدمی شاید یہ لفظ نہ سمجھ پاتا کہ حضرت کے اس جملے کا کیا مطلب ہوا کہ آپ رک جائیے وعدہ حق نزدیک ہے۔ تو جناب حکیمہ خاتون نے پوچھا کہ کس کے ذریعے سے؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ نرجس کے ذریعے سے یا ملیکہ کے ذریعے سے۔ تو یہی سوال جو آپ نے کیا ہے، جناب حکیمہ خاتون نے کہا کہ نرجس کے یہاں تو کوئی آثار ولادت نہیں ہے۔ امام نے اسی وقت یہ جواب دیا جو آپ پوچھ رہی ہیں، جو میں وہی جواب میں نقل کر دوں کہ حضرت نے فرمایا پھوپھی اماں، نرجس کی مثال موسیٰ کی ماں کی طرح ہے۔ جیسے موسیٰ کی ماں کا حمل آخر تک ظاہر نہیں ہوا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ مصلحت الہی ہے۔ اور ایک چیز ہم اور آپ بلکہ جو بھی انسان خدا کو مانتا ہے، خدا کو مانتا ہے سے مراد مطلب میری مسلمان نہیں ہے، یعنی جو بھی گاڈ پر، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، تو اللہ پر یقین رکھنے اور اس کے وجود کے ماننے کے ساتھ ساتھ یہ چیز اس کا لازمی ہے کہ اللہ کو ہر چیز پر قادر ماننا پڑے گا، ورنہ وہ اللہ ہی نہیں رہ جائے گا۔ جو مسلمان ہے چاہے جس فرقے کو ہوں، ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، مصلحتوں کو اس سے بہتر کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ تو اب پہلا سوال یہ ہوگا کہ موسیٰ ہی کی ولادت کیوں مخفی رکھی گئی، یا موسیٰ کی ماں کا جو ہے وہ حمل جو ہے وہ ظاہر کیوں نہیں ظاہر ہوا؟ تو اس کے پیچھے یہی راز ہے نا کہ فرعون کو کاہنوں نے یہی بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو تیرے تخت و تاج کو نابود کر دے گا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس بچے کو پیدا ہونے سے روکنا ہے فرعون کو، کیسے روکے؟ تو اب اس نے کہا کہ جہاں بھی کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے اس کو مار دو۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آدمی خاموشی سے کہیں بیٹا پیدا ہو گیا پتہ ہی نہ چلے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اب ہر اس خاتون پر نظر رکھی جانے لگی فرعون کی طرف سے، اس کے سپاہیوں نے، کہ جہاں یہ سلسلہ ہے۔ تو اس کے لیے اللہ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ ماہر دائی تک نہیں سمجھ سکتی تھی کہ جناب موسیٰ کی والدہ کے یہاں جو ہے پیدائش ہونے والی ہے یا حمل سے ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو خدا موسیٰ کی ماں کو اس طرح سے رکھ سکتا ہے تو وہ نرجس خاتون کو اس طرح سے رکھ سکتا ہے۔ تو یہ سوال
کہ ایسا کیسے ممکن ہے. یہ سوال عام لوگوں کا نہیں ہے یا جناب نرجس کے لیے نہیں ہے, یہ سوال اللہ کی قدرت پر ہے. اور اگر ہم کو یہ یقین ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو خدا اس کو بھی کر سکتا ہے. بے شک. آقا ہم اکثر سنتے ہیں امام کے بارے میں کہ امام پردہ غیبت میں نہیں بلکہ ہماری آنکھوں پر پردہ ہے اور ہم انہیں نہیں دیکھ, مطلب وہ سامنے ہوتے لیکن ہم انہیں پہچان نہیں پاتے. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی ہستی جو الگ سے دکھنی چاہیے پرسنالٹی وہ سامنے ہو اور ہم پہچان نہیں سکیں؟ اس کی مثال جو ہے میں اکثر مجلسوں میں بھی اپنے دیتا ہوں کہ خود امام نے دی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ میری مثال پردہ غیب میں ویسے ہی ہے جیسے بادلوں کے پیچھے سورج. تو اب آپ کو سورج دکھائی نہیں دے رہا ہے تو دکھائی نہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ جی کہ موجود ہے, ہم نہیں دیکھ پا رہے کہ سورج نہیں ہے. نہیں, سورج ہے. پھر کوئی چیز ہے تو دکھائی کیسے نہیں دیتی؟ کہ اس کے نیچے بادل ہے تو کیسے دکھے گا؟ کہ آپ بادل کے اوپر چلے جائیں گے سورج دکھ جائے گا. ویسے ہی امام ہیں, ہماری آنکھوں کے سامنے گناہوں کے بادل ہیں, گناہوں کا پردہ ہے. آپ گناہوں کے بادل سے اوپر جائیے, امام کو دیکھ سکتے ہیں. اور یہ باقاعدہ روایت. ایک بات یہ جو آپ نے کہی بالکل صحیح ہے کہ ہم جو کہتے ہیں امام پردے میں نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ امام جو کوئی روح ہے اور وہ آدمی دیکھ نہیں سکتا ہو ادھر, نہ, امام ہیں, ہمارے بیچ ہیں, ہم پہچان نہیں رہے ہیں. بلکہ بعض روایتوں سے تو یہاں تک ہے کہ جب حضرت کا ظہور ہوگا تو کتنے آئے, یہی تو ہم نے ان کو فلاں جگہ دیکھا تھا, فلاں جگہ, تو وہ اسی سماج میں ہیں, اسی معاشرے میں ہیں, ہم پہچان نہیں پا رہے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے. کیا کوئی نبی کا اس طرح سے واقعہ ملتا ہے کہ جس کے بارے میں لوگ وہ سامنے تھے اور لوگ انہیں نہیں پہچان پا رہے تھے کہ یہی ہمارے نبی ہیں؟ کسی سے مشابہ خود رسول اللہ 40 برس تک اسی مکے میں کفار کے درمیان تھے, کوئی سمجھ پا رہا تھا کہ یہ کیا ہے؟ جب اعلان فرمایا تو سمجھ میں آیا نا. بہت سے انبیاء اس طرح, جناب خضر آج بھی ہیں, کوئی دیکھ رہا ہے ان کو, لیکن جناب خضر کو مانتے سب لوگ ہیں. آقا ہم سب یہ جانتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی عمر مبارک کافی طولانی ہے, مطلب آج ہم دیکھیں کہ ماشاءاللہ قریب 1200 سال ان کی عمر ہو گئی ہوگی, لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کوئی کیسے اتنی لمبی زندگی گزار سکتا ہے جبکہ وہ ایک بشری لباس میں, یعنی وہ ایک انسانی بھیس میں ہے اور پھر وہ اتنی طویل زندگی گزاریں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنا لمبا جیے؟ کیا ہیومن باڈی کے لیے پاسبل ہے؟ دیکھیے, قرآن مجید معجزہ ہے, اس کا اقرار مسلمان کا کوئی بھی فرقہ ہو سب کو ہے کہ قرآن مجید معجزہ ہے. 1 2 سب کو یہ اقرار ہے کہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہدایت ہے. کچھ چیزیں دیکھیے, 1,24,000 انبیاء ہیں, کیا سارے نبیوں کا ذکر ہے قرآن میں؟ نہیں ہے نا. مخصوص 25 نبی ہیں, 27 نبی, 28, لیکن اس میں جو ہے وہ کرائیٹیریا کیا رکھا ہے اللہ نے کہ کس نبی کا ذکر قرآن میں ہوگا, کس نبی کا ذکر قرآن میں نہیں ہوگا. تو جب آپ غور کریں گے نا تو خاص کر کے اس طرح کی داستانیں اور واقعات قرآن مجید نے اپنے دامن میں رکھے ہیں تاکہ آئندہ جب ہم کریں تو لوگوں کو یہ نہ کہ صاحب اٹس امپاسبل, عقل کے خلاف ہے. مثال کے طور کے اوپر ایک بچے کا 2 دن کا, 3 دن کا, 2 مہینے کا بولنا عقل میں آتی ہے؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں نا. لیکن قرآن مجید نے ایک نہیں کئی داستانیں قرآن میں نقل کی. مثلا جناب عیسیٰ سلام اللہ علیہ پیدا ہوتے ہی بولے نہیں بولے, انی عبداللہ آتانی الکتاب. آپ کہیں گے صاحب وہ نبی ہیں. خوب, غیر نبی کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے کہ جو بچہ بولا, کہاں؟ جناب یوسف سلام اللہ, وہ تو نبی نہیں ہے نا, وہ تو عام سا بچہ ہے نا. لیکن قرآن میں یہ بات آئی کہ نہیں آئی؟ یہ قرآن کیوں کر رہا ہے؟ ثابت کرنے کے, اسی لیے کہ دیکھو جو چیز عام لوگوں کی نگاہ میں امپاسبل ہے ہمارے ہاں وہ بھی ممکن ہے. ٹھیک, اسی طریقے سے عمروں کا معاملہ بھی ہے. جناب نوح کی عمر کیا تھی؟ 950 ہاں, عمر جو ہے وہ 950 سال نہیں تھی, 950 برس حضرت نوح نے تبلیغ کی ہے.
جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ ان کی عمر کتنی تھی, وہ تبلیغ کی مدت کتنی تھی, 950 برس. لیکن بقیہ عمر کیا تھی, کیا کہتے ہیں, طوفان سے پہلے اور طوفان کے بعد سب ملا کر کے قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے. لیکن وہی جو آپ نے کہا کتنی تھی, 2500 برس. تو خود انبیاء میں جناب نوح اسی دنیا میں رہتے ہوئے 950 برس رہے یا نہیں رہے. اچھا جناب نوح تو ٹہلتے پھرتے رہے نا 950 2500 سال, کھاتے رہے پیتے رہے. 300 سے زیادہ برس تک تو اللہ نے سلا کے زندہ رکھا نا. اچھا بھائی اصحاب کہف 300 سے زیادہ سوتے رہے. اس 300 برس میں کیا کھایا انہوں نے, کیا پیا انہوں نے, سوائے اس کے کہ سانس لیتے رہے ہوں گے. مگر اس 300 برس میں جیسے سوئے تھے 300 سال کے بعد ویسے اٹھے. تو جو خدا سلا کے رکھ سکتا ہے وہ ٹہلا کے نہیں رکھ سکتا. بے شک. اور امام تو ابھی آدھی عمر کے بھی نہیں ان کی. ورنہ آپ بتائیے, اصحاب کہف کیا نبی ہیں؟ اصحاب کہف پیغمبر ہیں, لیکن ان کا ذکر قرآن نے کیا. میں تو سمجھتا ہوں شاید اسی طرح کے جو لوگ سوالات کریں گے اس کے لیے اللہ نے اس زمانے سے انتظام کیا ہے. تو ایک چیز یہ بھی آ سکتی ہے کہ حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے سلسلے میں یہ پورا سسٹم پہلے سے تیار کیا جا رہا تھا اور قرآن میں اس کو جگہ دی گئی تاکہ تم کو سمجھنے میں پرابلم نہ ہو کہ صاحب اتنے دن آدمی کیسے زندہ رہ سکتا ہے. 2500 سال نو رہے ہیں, اتنے دن کیسے, 300 سال ہم نے سلا کے زندہ رکھا ہے. جناب خضر ابھی تک زندہ ہے, حضرت عیسیٰ ابھی تک زندہ ہے. جی بہت خوب بابا, بے شک بہت خوب. آگا امام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو ان کی عمر اب چاہے جتنی بھی ہو, کیونکہ ابھی تو دیکھیے ان کے ظہور کا کوئی امکانات ہے نہیں, لیکن وہ جب بھی ظہور فرمائے 1500 سال کی عمر میں, 2000 سال کی عمر میں, وہ 40 سال کے دکھائی دیں گے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ انسانی جسم میں بال سفید ہوتے ہیں. احسن تم, ماشاء اللہ, بہت اچھا سوال آپ نے کیا, خدا توفیق دے. جسم بوڑھا ہوتا ہے, عمر تو ہوگی بوڑھوں کی جی, لیکن جو حیات ہوگی حضرت کی وہ جوانوں کی ہوگی. اور جوانوں کی نہیں ہوگی, میں آپ کے اس سوال میں ایک اضافہ کر دیتا ہوں. جوانوں کی نہیں ہوگی, نہ جانے کتنے جوانوں سے کہیں زیادہ حضرت کی قوت ہوگی اس ایج میں بھی. چنانچہ یہ اس کو سنتے چلیے آپ, جو ہے وہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام جب ولی عہد ہوئے ہیں. دیکھیے اماموں کی زندگی کا حال تو معلوم ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں کس انداز سے زندگی گزاری ہے. امام حسن کا بھی 6 مہینے کا رہا, بقیہ امام حسین کا دور لوگوں کو معلوم ہے, بقیہ اماموں کے بھی حالات اسی. لیکن جب 8ویں امام کا دور آیا تو وہ دور وہ تھا کہ جب تھوڑا سا ظاہری اعتبار سے ہاؤ بھاؤ تھا, ولی عہد تھے. تو اب جب ولی عہد تھے, جب سرکاری وہ ہے تو گیٹ کے اوپر دربان بھی ہے, سپاہی بھی ہے, باڈی گارڈ, یہ سب بھی ہوگا نا. اچھا ہمارے امام کی بات یہ ہے کہ کوئی دور امامت ایسا نہیں گزرا ہے کہ جس دور میں ہمارے امام کی بات نہ ہوئی ہو. وہ چاہے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا دور ہو, چاہے امام حسین سلام اللہ علیہ کا دور ہو, چاہے امام سجاد علیہ السلام کا. حتیٰ وہ آپ نے مجلسیں سنی ہوں گی بیٹا, یزید کے یہاں جب امام سجاد علیہ السلام نے تقریر کی ہے نا, تو وہاں اس تقریر میں بھی امام کا تذکرہ ہمارے کیا ہے, چوتھے امام نے. ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بالسبع, ہم کو 6 نعمتیں دی گئی ہیں, 7 فضیلتیں دی گئی ہیں. اعطینا الحلم والحلم والشجاعت والسماحت والمروت والمحبت فی قلوب المؤمنین. ہم کو علم دیا گیا, حلم بردباری دی گئی, مجد و بزرگی دی گئی, مومنوں کے دلوں میں محبت ہماری اتاری گئی. اس کے بعد جو امام نے فرمایا فضلنا, فضیلت ہماری یہ ہے کہ من النبی المختار, نبی ہم میں سے, ومن الصدیق, صدیق اکبر یعنی علی ہم میں سے, ومن الطیار, جعفر طیار ہم میں سے, ومن صبطہ هذه الامہ, اس امت کے صبتین یعنی امام حسن حسین ہم میں سے, ومن اسد اللہ و اسد الرسول, اللہ کا شیر ہم میں سے, رسول اللہ کا شیر ہم میں سے. لاسٹ میں اب امام زمانہ کی ولادت کب ہوئی ہے؟ سن 255 یا 256. واقع کربلا کب ہوا ہے؟ 61 ہجری میں.
تو 4 اس میں سے جو ہے 56, 5 61 نا, یعنی امام علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے نیئر اباؤٹ 200 سال پہلے, ولادت سے, یہ تو ہم بات کر رہے ہیں ولادت کے 1200 سال کے بعد, وہاں خطبہ دیا جا رہا ہے ولادت سے پہلے 200 سال پہلے. اور اس وقت امام نے کیا کہا, ہماری فضیلت یہ لاسٹ میں فرماتے ہیں وَمِنَّا مَهْدِيُّهَا, اور ہماری فضیلت یہ ہے کہ اس امت کا مہدی بھی ہم میں سے ہے. تو ہر امام کے زمانے میں ہمارے امام کا ذکر ہوا ہے, حتیٰ کہ امام اور اتنا زیادہ ذکر ہوا کہ پبلک کے دماغ میں شاید یہ جو ہے وہ بات آئی کہ ہم لوگ نہیں دیکھ پا رہے ہیں, یہ لوگ امام شاید ان سے ملتے ہوں. چنانچہ ایک آدمی نے چھٹے امام سے یہ سوال کر لیا کہ آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ امام صادق سلام اللہ علیہ نے جواب دیا کہ لو رأیتہ لخدمتہ, اگر میں ان کو دیکھ لیتا تو میں ان کی خدمت میں لگ جاتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں ان کا ذکر رہا ہے. تو چونکہ اچھا یہ ذکر بھی اسی لیے رہا ہے تاکہ آنے والی نسل کو امام کے موجود مبارک کے لیے آمادہ کیا جا سکے. اب جب دور آیا 8ویں امام کا, تو اب تک تو اماموں کے حالات اس طرح کے نہیں تھے. 8ویں امام کے دور میں ذرا سا ہاؤ بھاؤ ٹھیک ہوا, تو آدمی کو شک ہوا کہیں یہی تو نہیں ہے جن کا ذکر ہو رہا تھا. امام زمانہ نہیں. ہاں, یعنی اب آدمی کو یہ ہے کہ جو حالات دیکھے تو شک اس کو یہ ہوا کہ کہیں یہی تو نہیں ہے امام زمانہ. اس نے آ کے امام رضا علیہ السلام سے پوچھ لیا انت صاحب الامر. اچھا, جو امام ہے وہ اپنے زمانے میں صاحب امر ہے, تو اب امام یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں نہیں ہوں, اس لیے وہ آئے. لیکن پوچھنے والے کا کانسیپٹ کیا ہے وہ امام کو پتا ہے. لہذا امام نے جواب دیا نعم, ہاں انا صاحب الامر, میں ہوں صاحب الامر, لیکن وہ والا نہیں ہوں جس کو سمجھ کے تم پوچھ رہے ہو. اب جو حضرت نے جواب دیا, جو آپ کا سوال تھا وہاں میں آیا ہوں, تھوڑا سا طولانی ہو گئی بات, ہماری معذرت, کوئی بات نہیں, کہ میں کیسے ہو سکتا ہوں. جانتے ہو جب وہ آئیں گے یکون معہ عصا موسیٰ, میں بہت شارٹ میں کر دیتا ہوں, بہت اچھی روایت ہے. یکون معہ عصا موسیٰ, جب وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ موسیٰ کا عصا ہوگا. وخاتم سلیمان, جب وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ سلیمان کی انگوٹھی ہوگی. جب وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ یوسف کا پیراہن ہوگا. اب وہ طاقت والی بات جو آپ نے کہا کہ اس عمر کے باوجود وہ جوان دکھیں گے. اب امام رضا علیہ السلام نے فرمایا لو مد, یہ ہم بہت توجہ سے سنے ہمارے, لو مد یدہ الى اعظم شجرۃ علی الارض لقلعها, کہ جب وہ ظہور فرمائیں گے اگر اپنا ہاتھ زمین کے عظیم ترین درخت کی طرف بڑھا دیں گے تو وہ درخت اکھڑتا نظر آئے گا. ہو گئی نا. تو عمر چاہے جو ہو مگر قوت یہ ہوگی, طاقت یہ ہوگی. آپ سے میں یہ پوچھتا ہوں, آپ نے وہ اصحاب کہف کا سیریل دیکھا ہے؟ جی دیکھا ہے. آپ بتائیے, جب وہ 300 سال کے بعد اٹھے تو بھوک تو لگی ہے نا, ایک فطری بات ہے. باہر نکلے کھانا کھانے کے لیے. جو آدمی 300 سال سو رہا تھا چلنے کے قابل ہوگا نہیں, لیکن صاحب جھولا ڈالا چلے گئے. جو خدا 300 سال سلا کے طاقت کو باقی رکھ سکتا ہے وہ خدا اپنی غیبت میں پال کے طاقت کو باقی رکھ سکتا ہے. یہ کوئی تعجب, یہ ساری چیز میں نے کہا نا, قرآن مجید پہلے سے جو ہے وہ ایک پورا سسٹم تیار کر رہا تھا کہ تم کو امام کے متعلق جو سوالات ہیں آؤ اس قرآن میں ملے گا. اور پوری داستان کہف حضرت کی قوت اور طاقت اور جوانی کے لیے کافی ہے. جناب عزیر کے بارے میں بھی ملتا ہے. جناب عزیر کا 100 سال رہے آسن تم کہ صاحب جو ہے وہ لڑکے بوڑھے ہو گئے خود جوان تھے. لڑکے بوڑھے ہیں خود جوان ہیں. جی جزاک اللہ کا بہت خوب. اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے امام زمانہ کی کیا خاص مشابہت ہیں جو ہم لوگ انشاءاللہ امام ہمیں اور اللہ میں دیکھنے کا, ان کے ظہور کا موقع دے, تو وہ کیا مشابہت ہیں جو دونوں میں پائی جاتی ہیں؟ دیکھیے, ایک تو نام, خود پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جو آخر ہمارا وہ ہوگا اس کا نام میرا نام ہوگا. اچھا, دوسری چیز ایک اور توجہ کر لیں آپ, جو بقیہ اماموں میں اور ہمارے امام میں فرق ہے. جیسے امام باقر علیہ السلام کا نام بھی محمد, رسول اللہ کا نام, امام تقی علیہ السلام کا نام بھی
رسول اللہ کا نام ہے نا. جی. تو محمد نام ہے نا, محمد تقی علیہ السلام, محمد باقر علیہ السلام, لیکن جتنوں کا نام محمد ہے, نام ہے محمد, کنیت کسی کی نہیں ہے, رسول اللہ کی. لیکن یہ امام جو ہمارے آئیں گے, ان کی یہ خصوصیت ہے اکیلے کہ نام بھی رسول اللہ کا ہے, کنیت بھی رسول اللہ کی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جیسے جو ہے وہ وہاں لوگوں نے مخالفت کی ہے, یہ تو ہو گئی نام کے اعتبار سے. پھر اس اعتبار سے یہ کہ لوگ رسول اللہ کو دیکھ رہے تھے, اس زمانے میں معجزات دیکھ رہے تھے, اچھا ہے نا. معجزات دیکھنے کے باوجود پیغمبر پر ایمان نہیں لا رہے تھے. یہ چیز حضرت کے ظہور کے بعد بھی ہوگی کہ جب حضرت ظہور کریں گے تو باقاعدہ کچھ ایسے معجزات ظاہر ہوں گے. ان معجزات کو دیکھنے کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو امام علیہ الصلوۃ والسلام یقین نہیں کریں گے, یا الٹا ہو جائے گا, دشمن ہو جائیں گے. وہ امام کے ساتھ بھی ہوگا کہ جب وہ نکالیں گے اور اس درخت پر لٹکائیں گے, وہ درخت ہرا بھرا ہو جائے گا. اس معجزے کو دیکھ کے بجائے امام کا ساتھ دینے کے لوگ اور الٹا ہو جائیں گے. ایک چیز, شکل و صورت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت کی کافی ملتی جلتی ہوگی. تو یہ ایک نہیں بلکہ کئی مشابہتیں حضرت کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوں گے. اوکے. اگر امام زمانہ کی کیا کوئی اور ایسے نبی ہیں جن کا ذکر ہم بہت کم جانتے ہیں لیکن ان میں ان کی مشابہت ہے دوسرے لحاظ سے کسی اور, جیسے جناب یونس سے یا جناب یوسف سے, کیا کوئی اور انبیاء ملتے ہیں جن سے ان کی مشابہت ہو؟ دیکھیے, جہاں تک حیات کے سلسلے میں جناب عیسیٰ ہیں, جی, جناب خضر ہیں, وہ بھی زندہ ہیں, یہ بھی زندہ ہیں. جناب یونس, احسن, تم اچھی بات آپ نے خود ہی اشارہ کر دیا. جناب یونس مچھلی لے کے پھرتی رہی, جی, اسی دنیا میں ہے, لوگوں نے نہیں دیکھا. یونس موجود ہیں, لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں, امام موجود ہیں. تو آپ تلاش کریں گے نا تو اکثر انبیاء کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی مشابہت حضرت کی کسی نہ کسی نبی سے ہو جائے گی. بے شک. وہ چاہے خضر ہوں, چاہے الیاس ہوں, چاہے حضرت یونس ہوں, چاہے حضرت یوسف ہوں, کہیں نہ کہیں مشابہت ہمارے امام سے انبیاء کی آ جائے گی. بہت خوب آگا, جزاک اللہ. آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہیں گے, کیا غیبت کے زمانے میں کوئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے امام علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور وہ لوگ کو شرف حاصل ہوا ہے؟ الا ماشاء اللہ. ہم جب اس سلسلے میں جائیں گے نا تو ہم کو ایک دو نہیں, نہ جانے کتنے اولیاء, بزرگ, مومنین. دیکھیے ایک بات اور ہم آپ سے عرض کریں, یہ ذہن میں نہ رہے کہ امام سلام اللہ علیہ سے صرف علماء ملتے ہیں یا مراجع سے ملاقات ہوتی ہے. امام اپنے کو ٹھیک کرے آدمی نا, اس طرح کے نہ جانے کتنے واقعات ہیں. میں ایک چھوٹی سی داستان آپ کو نقل کر دیتا ہوں اور شاید اسی پر آپ کا وقت بھی تمام ہو جائے گا کہ کتنے لوگ ہیں جن سے امام نے ملاقات کی ہے. اور وہ ذہن میں آپ کے رہے جو میں نے آپ کو اس سے پہلے عرض کیا تھا. خود امام فرماتے ہیں کہ میری مثال پردہ غیب میں ویسے ہی جیسے بادلوں کے پیچھے سورج. تو جب تک آپ بادل کے نیچے ہیں سورج چھپا ہوا ہے. آپ اگر فلائٹ پہ سفر کرتے ہیں آپ نا, تو جیسے ہی آپ اوپر گئے سورج دکھتا ہے, بادلوں کے اوپر جائیں گے سورج کا پردہ ختم ہو جائے گا. وہی حال ہم لوگوں کا ہے. جب تک ہم گناہوں کے بادل کے نیچے ہیں آفتاب امامت ہماری نظروں سے اوجھل ہے. ہم گناہوں کے بادل سے اوپر اٹھ گئے, آفتاب امامت جو ہے, تو ضرورت ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی. آگا آپ کی اس بات سے ایک بات ہمیں یاد آ رہی ہے, ہمارا ایک سوال اس میں رہ گیا کہ پہلے زمانے کے لوگ بھی تو گناہ گار تھے اور وہ لوگ کے سامنے تو لیکن انبیاء موجود تھے, ان کے گناہ تو ان کے بیچ میں حائل نہیں ہوتے تھے. سارے اماموں کو بھی انہوں نے دیکھا ہے, رسول کو بھی دیکھا ہے, تو ہمارے ساتھ یہ امتحان کیوں ہے؟ دیکھیے امام کے زمانے میں بھی امام کی غیبت جو ہوئی ہے وہ تو 5 سال کے بعد ہوئی ہے نا, لوگوں نے دیکھا ہے. یہ چیز اس وقت تھی جب ان کو اللہ نے لوگوں کو اس سے اولجھل کیا نہیں تھا, تو وہ عام طور پہ تھے تو کوئی بھی دیکھے گا. امام بھی جب آئیں گے تو سب دیکھیں گے. لیکن چونکہ یہ زمانہ غیبت کا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے غیبت کے اپنے اصول ہیں اور اپنے قوانین ہیں, اس کے تحت تو وہ ہونا ہی ہے. وہ کوئی چیز نہیں ہے. آج بھی ہم اپنے کو ٹھیک کر لیں, آج بھی جو ہے وہ آدمی, جو میرا موضوع وہی ہے. تو اس میں ایک چیز ملتی, بس 2 منٹ میں جلدی سے میں آپ کو ختم کر دیتا ہوں. ایک صاحب تھے جو کسی عالم کے بیٹے تھے, تو وہ باپ تو واقعی عالم تھے, پڑھے لکھے تھے, امام جمعہ تھے, سب کچھ تھا.
ان کا انتقال ہو گیا. اب یہ ہوا کہ صاحب ان کے بعد تو عوام جو ہے وہ بیٹے کے پاس پہنچے کہ آپ ان کے بیٹے ہیں, یہ ہے وہ ہے, آپ ہی جمعہ پڑھائیے. شروع ہو گیا, امامہ رکھ لیا شروع. لیکن وہ علم اور وہ تعلیم نہیں تھی جو باپ کی تھی. اللہ کب کس کے دل میں کیا تبدیلی پیدا کر دے نہیں کہا جا سکتا. ایک دن آئینہ دیکھ رہے تھے, دیکھا کچھ بال وال پک گئے ہیں داڑھی کے. موت کا احساس ہوا کہ یہ کب تک پبلک کو بیوقوف بناؤ گے. آئے مسجد, بہت شارٹ کر رہا ہوں میں, آئے مسجد, انہوں نے کہا بھائی میرے بابا پڑھے لکھے تھے, وہ سب کچھ ٹھیک ہے, مجھ کو کچھ نہیں آتا, اور سن لیے جتنے لوگوں نے میرے پیچھے اب تک نماز پڑھی ہے ایک بھی صحیح نہیں, جا کے اپنی نماز ٹھیک کیجیے آپ لوگ, اور میں آج کے بعد سے نماز نہیں پڑھاؤں گا. پہلے تو لوگ یہی سمجھے کہ ہاں انکساری ہے اور یہ ہے. پھر جب سمجھ میں آیا تو لوگوں کو بڑا غصہ آیا کہ تو اتنے دن تک ہم کو آپ کیوں بیوقوف بناتے رہے. خیر لوگوں نے مار پیٹ کے بھگا دیا. گھر پہنچے, گھر والوں نے بھی نکال دیا کہ صاحب بنی بنائی خاندان کی عزت تم نے تباہ و برباد کر دی. ایک جگہ کہیں جا کر کے جو ہے وہ کسی دریا کے کنارے یا تالاب کے کنارے فریاد کر رہے ہیں, یا صاحب الزمان میں اب سے اپنے کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں, میں پڑھنا چاہتا ہوں, آپ میری مدد کیجیے. کہتے ہیں مرحوم سید الخوئی رضوان اللہ علیہ نے اس چیز کو نقل کیا. حضرت تشریف لائے, کہا ٹھیک ہے فلاں عالم کے پاس چلے جاؤ, وہ تم کو پڑھائیں گے. آپ سوچیے کہ وہ عالم جس کو پڑھانے کے لیے امام منتخب کریں, وہ بھی ہلکا پھلکا تو نہیں ہوگا نا بیٹا. یہ وہاں پہنچ گئے, ان کا ٹھیک ہے کل سے آئیے. جانے لگے. ایک دن پہنچے تو ان کا بھائی وہ کتاب کہیں رکھ دی, میں نے مل نہیں رہی ہے, میں رات میں مطالعہ نہیں کر سکا ہوں, آج کلاس نہیں ہوگا. ایک دن ہوا, 2 دن ہوا, 4 دن ہوا. ایک دن گئے کہنے بھائی کتاب نہیں مل رہی ہے. ان کا صاحب آپ کی کتاب فلاں والا جو گھر ہے, وہ اوپر جو کمرہ ہے وہاں جو لائبریری ہے وہ اس الماری کے پیچھے گری ہوئی ہے. وہ نکلا, ارے تم کیا ہو, آدمی کسی کے گھر کو ایسا بتا دے, تم سے صحیح بتاؤ تم ہو کیا. کہنے صاحب میں کچھ نہیں ہوں, جو ہوں وہی دکھ رہا ہوں, مجھ کو کچھ نہیں پتا. اب انہوں نے اپنی داستان سنائی کہ میں نے اس طرح توبہ کی اور امام سے میں نے فریاد کی. امام نے کہا جاؤ ان سے پڑھو, جہاں کہیں پرابلم ہوگی میں تمہارا ساتھ دوں گا. جب کئی دن ہو گیا اور کلاس نہیں ہوئی تو میں نے پھر امام سے فریاد کی. امام نے مجھ کو بتایا کہ فلاں جگہ یہ کتاب رکھی ہوئی ہے. آئے امام نے بتایا, جی. امام سے ملتے ہو تم, جی. کہتے ایک کام ہمارا کر دو, مطلب یہ کہ ہم استاد ہیں تمہارے, میرا, جی. کہ امام سے بات کر لو یار, ہم سے بھی ملوا دو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. دوسرے دن آئے, کیا ہوا, بات ہوئی, کہا ہاں ہوئی. کہا کیا فرمایا حضرت نے. کہا حضرت نے کہا ہے کہ یہ جس منزل پر تھا اس نے اپنے کو ٹھیک کر لیا, ہم اس سے خود مل رہے ہیں. آپ بھی جس منزل پر ہیں علم کے, اس اعتبار سے اپنے کو ٹھیک کر لیجئے, کسی سے سفارش کروانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم آ کے آپ سے ملیں گے. تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں. آج بھی اکثر لوگ مل جاتے ہیں کہ ایسے مدد ہوئی. کہیں آدمی سمجھ پاتا ہے, کہیں آدمی نہیں سمجھ پاتا, مگر امام موجود ہیں, مدد سب کی کر رہے ہیں. جی جی, بہت بہت شکریہ آقا, جزاک اللہ. انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہے کہ جو بھی لوگوں کے خدشات ہیں یا شک و شبہات ہیں امام زمانہ کو لے کے, ہم اس شو کے ذریعے انہیں دور کر پائیں. ناظرین, تو آپ نے دیکھا کس طرح امام زمانہ کے بارے میں جو ہم لوگ سوال اٹھاتے ہیں, دراصل یہ سب کچھ پہلے گزشتہ انبیاء میں یا گزشتہ زمانے میں گزر چکا ہے. یعنی امام زمانہ علیہ السلام کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے, چاہے ان کی طول عمر ہو, چاہے ان کا پلٹتے وقت ان کا ینگ دکھنا ہو, یہ ساری چیزیں پہلے بھی گزر چکی ہیں. تو بے وجہ ان چیزوں کو موضوع بنانا یا امام کے وجود پر شک کرنا غلط ہے. اسی کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ امام زمانہ کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کریں. مجھے دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ, خدا حافظ.